بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام رسر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ آخری عشرہ جس کی کئی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک یقیناً لیلۃ القدر ہے، وہ رات جس کے بارے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ وہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج بات کریں گے آخری عشرے کی فضیلت کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے اور صدقہ فطر کی اہمیت کے حوالے سے۔ ہر ایپیسوڈ میں، ہر نشست میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تشریف فرما ہے جناب علامہ شفاعت رسول۔ آپ کے ساتھ ایک اور مذہبی اسکالر، معروف شخصیت جناب بیرسٹر سید وسیم الحسن نقوی تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آخری عشرہ، آخر اس کی فضیلتوں کی مزید اور کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، جس ارشاد کی روشنی میں ہم پورے مہینے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ فرمایا اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عتق من النار، کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کی سند عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، یعنی جتنے رمضان رب نے آپ کو نصیب فرمائے، 2 ہجری سے رمضان شروع ہوا تو آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ رمضان میں آخری عشرہ آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اور تیسرا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے آخری عشرے میں تاک رات میں، یعنی 27ویں رات میں، رب العالمین نے سب سے بڑی کتاب، آخری کتاب عبدالآباد تک جس کی احکامات اور جس کے ساری چیزیں باقی رہنی تھی، اس کو نازل فرمایا، کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ اور چوتھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس عشرے کے اختتام پر رب العالمین نے ہمیں ایک خوشی کا تہوار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، 2 خوشی کے تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر جو روزے کے اختتام پر، اور ایک عید الاضحیٰ جو ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ 4 تو اس کی بڑی اہم فضیلتیں ہیں اس عشرے کی۔ اور اس کے ساتھ میں اعتکاف کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا، اس آخری سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق 1 سال وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آیا جس میں آپ نے پورا ماہ مبارک آپ نے اعتکاف فرمایا، کیونکہ میرے آقا یہ عمل اگر نہ کرتے تو ہمارے نزدیک صرف آخری 10 دن کا اعتکاف ہی سنت رہتا۔ آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا، 30 دن کا اعتکاف بھی کیا، سنت عمل بنانے کے لیے، تاکہ میری امت کو اس کا اجر زیادہ ملے۔ لیکن آپ کی عادتیں متمرہ جو تھی، آپ جس عادت پر آپ قائم رہے وہ سہولت والی بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے 10 دن کے اعتکاف کیا۔ اب آپ میں سے کوئی 10 دن کے اعتکاف نہیں کر سکتا، وہ اس سے کم بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، نوائت سنت الاعتکاف کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں گے آپ اعتکاف کی حالت میں رہیں گے۔ اب ایک ہی عمل ہے، آپ اس کو اگر ان ساری لوازمات کے ساتھ کر لیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس موقع پر 2 باتیں اور اس عشرے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس میں 27ویں کی رات میں رب العالمین نے ہمیں یہ پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے، ملک بنانا اور خطہ ارض حاصل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے فلسطینی بیچارے 70 سال ہو گئے ان کو، ابھی تک وہ مطلب ہے کہ امتحان کے راستے پر ہے، ابتلاء کے راستے پر ہیں، شہادتوں کے راستے پر ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنا جو ریاستی تشخص ہے 70 سال ہو گئے وہ نہیں حاصل کر سکے۔ ان تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کے ہم پاکستانیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت، جس میں اللہ نے ساری نعمتیں، سارے موسم، سارے وسائل، سارے ذخائر رکھے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کشمیر وہ لوگ آج تک ریاستی تشخص کے لیے پریشان ہیں، وہ نہیں حاصل کر سکے۔ رب العالمین نے ہمیں تھوڑے سے عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح
رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر جو انہوں نے دیکھا تھا اس کی تکمیل انہوں نے کی اور ہمیں ایک ملک عطا فرمایا۔ اس نزول قرآن کے ساتھ اکثر یہ بھی تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ جو عید الفطر ہے یہ در حقیقت جشن نزول قرآن ہے، کہ رب العالمین نے عید الفطر، ایک تو روزے کے اختتام پر ایک رب نے عید الفطر، یعنی پہلے صوم تھا پھر عید الفطر آ گئی، یہ بھی جشن ہے کہ رب العالمین نے جب 27ویں رمضان میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز فرمایا تو اس کے 2 دن کے بعد ہی یہ مسلمانوں نے ایک جشن مناتے ہیں، جس طرح وہ قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ آیت اتری نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب یہ آیت اتری تو اہل کتاب میں سے کچھ کھڑے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت اللہ ہم پر نازل کر دیتا تو ہم تو اس دن کو عید مناتے، تو آپ نے فرمایا کہ آج جمعہ بھی ہے اور یوم العرفہ بھی ہے، تو تم تو ایک عید مناتے، ہم تو 2 عید منا رہے ہیں، یعنی ایک آیت کے اترنے پر صحابہ کرام نے نص کر دی، بیان فرما دیا، تصدیق کر دی، تصویب کر دی کہ یہ دن جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر جب قرآن کے نزول ہوا تو وہ دن بھی ہمارے لیے ایک جشن کا دن ہے کہ رب نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی کہ جو کتاب ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، اور وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس کو اتارتے وقت رب العالمین نے وعدہ فرما لیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہوں گا ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت جس طرح پیر صاحب نے فرمایا اس کی فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور اس کی بنیادی طور پہ نسبتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ماہ مبارک ہی ایک برکتوں والا مہینہ ہے، ایک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت جو ہے وہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے برکتیں ہیں۔ اس مہینے سے آپ اول سے آخر تک دیکھیں تو یہ ہمیں نسبتیں نظر آتی ہیں، خدا کی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ مثلا 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کا یوم وصال آتا ہے، پھر 10 کو سیدہ خدیجہ کبریٰ کا، 17 کو جنگ بدر بھی، اور حضرت ام العائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، 21 رمضان کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کا، پھر نزول قرآن کی رات آتی ہے، ہر طاق رات جس کو ہم نے دیکھنا ہے اور عبادت کا وہ ہے۔ تو اس میں جو بنیادی چیز نظر آتی ہے خدا کی رحمتوں کا نزول ہے، ٹھیک، اور وہ شخصیات جن کو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ مہینہ افراد کے حوالے سے، نفوس قدسیہ کے حوالے سے، خدا کے کلام کے حوالے سے ایک عجیب و غریب قسم کی رحمتیں اور عجیب و غریب قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ ایسے راز ہیں چھپے ہوئے کہ جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس مہینے کی عظمت و قدر کا، فرمایا وہ دعا کریں یا اللہ ساری زندگی ہم پہ رمضان رہے۔ اللہ اکبر، اچھا، اتنی زیادہ اس ماہ مبارک کی اہمیت ہے۔ اور دیکھیے نا یہ شخصیات جن کی وجہ سے یہ نسبتیں ماہ رمضان میں ہوئی، پھر رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جتنی یہ میں نے افراد کا ذکر کیا یہ سب وہ ہیں جو تقوی کے لحاظ سے ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ پھر آخری عشرے کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں اعتکاف، جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا، اب اعتکاف کے اپنے راز ہیں، اعتکاف کی اپنی، اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بن گیا۔ اب لیکن فرق ایک صرف یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف خدا کے ساتھ تعلق کو مزید کرنا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بلندیوں کی طرف تھا۔ ہمارا اعتکاف ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو وقف کریں، اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریات کو، حتیٰ کہ اپنے جو جسم کی حرکتیں ہیں اس کو بھی خدا کے تابع کر لیں، اس کے حکم کی اطاعت میں، اس کے اطاعت میں آ جائیں۔ لیکن ایک جو تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہم میں بڑا فرق ہے، وہ اس حوالے سے کہ میرے نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، اور ہم ہیں خطاؤں کے پتلے، ہم تو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے تو نامہ اعمال سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک وقت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ذاتی حوالے سے ہم گناہوں سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، وہ وقت ہے کہ ہم اگر 10 دن بچ سکتے ہیں، 1 مہینہ بچ سکتے ہیں، تو ہم ساری زندگی بھی اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ موسٹلی جو ہمارے ہاں لوگوں کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف خدا کے لیے کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے نہیں، وہ خدا کے بندوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ خدا کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو
جو ہمارا بے قابو ہو چکا ہے اس کو ہم قابو کرتے ہیں جی ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے پھر ایسے مجاہدے اور ایسے ہمیں تنہائیاں چاہیے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا سے اپنا اس ریلیشن کو مضبوط کر سکیں. بالکل ٹھیک. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی شرارت سے دوسرے انسانوں کو بچا سکیں. واہ. جیسے ایک باولا کتا ہوتا ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں, باندھ دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو کاٹنے نہ پائے. بالکل ٹھیک. تو اعتکاف کا تصور ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یوں باندھ لیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے دوسرے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, بالکل ٹھیک. ہمارے رشتہ داروں کو نہ پہنچے, ہمارے ہمسایوں کو نہ پہنچے, ہم جس جگہ رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ اعتکاف میں ہمیں سمجھ آتی ہیں, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. پھر اس کے ساتھ جو کنیکشن ہے کہ ہم موسٹلی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم نماز عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہوتا ہے. واہ. ہماری جو ہم نماز عادت ہے 5 وقت اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھ لینی ہے, تو یہ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے. لیکن عبادت اس کا نام ہے کہ ہم خدا سے بات نہیں کرتے ہیں. واہ. حالانکہ نماز ہے خدا سے ہم کلام ہونا, ربط اور تعلق ہے. بالکل. تو ہم بنیادی طور پہ ہم اس تعلق کو سمجھ نہیں پاتے. ہم ایسے جیسے رٹیا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے اپنی حرکتیں کر کے نیچے اتر جاتے ہیں. ہماری دل, ہماری سوچ, ہماری روح اس وہ بالیدگی حاصل نہیں کر پاتی ہے. تو جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو یو ہیو دا ٹائم ٹو ٹاک ٹو یور اللہ. بالکل ٹھیک. کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ آپ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جو ہمیں ساری زندگی ایک چیز سکھاتا ہے کہ جب بھی ہمیں دکھ ہو, مصیبت ہو, امتحان ہو, پریشانی ہو, تو ہمیں انسانوں کو کیوں بتانا ہے. بالکل وہ تو خود ہمارا تو وہ دکھ دور نہیں کر سکتے, ہماری مصیبتوں کو وہ حل نہیں کر سکتے. تو جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. بالکل ہم سب سے بات کریں لیکن اللہ سے یہ کنیکشن جی قائم بالکل. نہیں کرتے. علامہ صاحب, رمضان المبارک میں اور اعتکاف میں بالخصوص کیا پریکٹسز ہونی چاہیے؟ اس آخری عشرے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے جی تو آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک. اور وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایک انسان کی زندگی کا بھرپور تقاضا ہوتی ہیں. مثلا کھانا پینا, سونا اور خواہشات کی تکمیل. جب آپ رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں آپ دن میں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. رات کو آپ ان ساری چیزوں سے تلذذ اور حاصل کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور سوتے ہیں, سارا مطلب ہے. اور ساتھ اس کے آپ تجارت اور کاروبار بھی کرتے ہیں دن کو. لیکن جو رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر اعتکاف کا مرحلہ آ جاتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, کہ آپ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. اچھا. تو جتنی اللہ کی صفات پیدا کرتے جاؤ گے یہی تزکیہ نفس ہے. تو جو انسانی علائشیں ہیں وہ کم سے کم ہوتی جائیں گی. اچھا فرض کریں اب اللہ کی صفت نہیں ہے, مثلا اللہ کی صفت ہے دینا, آپ دینے والے بنو. اللہ کی صفت ہے حفاظت کرنا, آپ انسانیت کی حفاظت کرو. اللہ کی صفت ہے پلانا, آپ پلاؤ. اللہ کی صفت ہے صحت اور شفا دینا, آپ لوگوں کے لیے ادویہ اور یہ سہولتیں مہیا کرو. رب کی صفت ہے علم, علیم, لوگوں کو علم سکھاؤ. اسی طرح جب اعتکاف آتا ہے تو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت آپ نے 4 چیزیں چھوڑی, کھانا پینا اور خواہشات, یہ آپ نے چھوڑ دیا. لیکن اب جب اعتکاف شروع ہوا تو اعتکاف میں آپ نے کیا کیا کہ اب آپ کاروبار بھی آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک. آپ نے گھر میں اپنے اہلیہ کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ کا چھوٹ گیا. اب اور آپ قریب ہوتے گئے اللہ کے طرف. تو یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس اعتکاف کی سب سے بڑی جو ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو فوکس کریں اور انسانی ضرورتوں سے, خواہشات سے اور جو صفات ہیں اوصاف ان کو کم سے کم کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف کرنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پورے سال کی نیند جو ہے نا اعتکاف کے 10 دنوں میں پوری کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اعتکاف والا اگر سو بھی جائے تو عبادت ہے, لیکن کتنا سونا چاہیے وہ حسب ضرورت سونا چاہیے. یہیں سے گفتگو کو ناظرین آگے بڑھائیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. شاہ صاحب میں چاہوں گا آپ کچھ رہنمائی فرمائیے کہ اعتکاف کے مسائل کون سے ہیں جن کا بالخصوص عوام الناس کو خیال رکھنا چاہیے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ جب اعتکاف کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کا ایک عقیدہ ہے جی, اور اس کے ساتھ آپ کا عمل جڑا ہوا ہے. یعنی کہ پریکٹیکلی آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کا عملی طور پہ آپ اعتکاف میں اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ آپ تنہا ہیں,
کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، لیکن آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کی سوچ کو، آپ کے دل کی دھڑکنوں کو، دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ آپ اس وقت ڈی اٹیچ ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہم سیکلوژن میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، تنہائی میں آپ جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رہبانیت کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، ترک دنیا کر دیا، یہ بھی اسلام کا تصور نہیں ہے. ہمارے بہت سے لوگ اعتکاف کو مراد یہی لیتے ہیں کہ بس اب دنیا چھوڑ دے، جس طرح کے ایک ایسے جعلی قسم کے صوفی مزاج لوگ جو ایکچولی ہوتے نہیں ہیں، وہ یہی پیغام دیتے ہیں ترک تعلق کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، ترک تعلق کو، ترک دنیا کو، بس اب دنیا بڑی بری چیز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، اسلام کا یہ بالکل تصور نہیں ہے. اسلام تو بلکہ قرآن کریم میں وہ بڑی مشہور دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ سے ہم نے سب سے پہلے اپنے لیے دنیا میں بھلائی مانگی ہے. تو دنیا کی بھلائیوں میں اچھا کھانا بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، اچھی صحبت بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں. یہ ساری نعمتیں دنیا کی ہیں. ایکچولی وی ٹیمڈ اور سیلف، کہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے بھی دنیا سے دور ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک مثال بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص جو ہے وہ کشتی میں بیٹھا ہو اور دریا کے سفر میں ہو، تو جب تک وہ کشتی میں ہوگا وہ کنارے کی طرف چلتا چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں آ جائے گا وہ کنارے نہیں لگ سکتا ہے. تو ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا. اعتکاف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا میں رہ کے دنیا بنانے والے سے اپنا دل لگائیں. یہ ہے تصور اس کا. علامہ صاحب، اعتکاف میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کو اگر ترک کر بھی دیا جائے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف بغیر نیت کے نہیں ہوگا. ٹھیک. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت آپ کو کیا کرنی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک. جب آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو آپ معتکف ہو گئے. ٹھیک. جب آپ معتکف ہوں گے تو دوسرا مسئلہ یہ کہ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ٹھیک. کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنا ہے. عورتوں کے لیے اعتکاف ان کے گھر ہیں، اور گھروں میں وہ ایک جگہ مخصوص کر لیں کہ میں نے اس جگہ پر اعتکاف کرنا ہے، وہ اس کا معتکف ہوگا اور عورت وہاں اعتکاف کرے گی. ٹھیک. جب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ لغو، فحش، بے مقصد گفتگو چھوڑ دیں. وہ تو مسلمان کو ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے. رب نے اپنے بندوں کی جب صفات بیان کی ہیں تو وہ یہی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وہ لغو کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بیہودہ بات چھوڑ دیتا ہے، الجھنا چھوڑ دیتا ہے، جاہلوں سے مخاطب آسان طریقے سے ہوتا ہے. مگر اعتکاف میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. جس طرح روزے میں فرمایا کہ اگر تم لغو باتیں نہیں چھوڑو گے تو اللہ کو تمہیں بھوکا رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں، اپنے جسم کو تو سراؤنڈڈ کر لیتے ہیں، ایک چار دیوارے میں بٹھا لیتے ہیں، لیکن اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے، اپنے ارادوں پر کنٹرول نہیں کرتے، تو اس سے باطنی طور پر، روحانی طور پر تو آپ کا اعتکاف متاثر ہوگا، مگر شرعی طور پر بھی آپ کا اعتکاف مکروہ ہوگا. اس کے بعد چوتھی بات اعتکاف میں یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکل سکتے. بلا ضرورت یہ ہے کہ آپ کا اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو خانے جائیں گے تو وضو خانہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے. آپ وہاں اگر وضو ہے دوبارہ پھر وضو کرنے آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ کو غسل کی حاجت نہیں ہے تو آپ غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتے. سوائے ضرورت شرعیہ کے، ضرورت طبیہ کے، آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. کام کاج اور اس طرح کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ کے وسائل سے جڑی ہیں، کمائی سے جڑی ہیں، دیکھیے اعتکاف اللہ نے آپ پر فرض تو نہیں کیا نا کہ آپ بیٹھیں. اعتکاف کی اگر استطاعت ہے آپ کے اندر تو آپ اعتکاف کیجئے. اگر آپ مزدور ہیں اور آپ پیچھے اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاتے تو آپ اعتکاف نہ کیجئے. آپ اعتکاف جو ہے اس کی نیت رکھیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن آپ جب کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا. اللہ تو نیتوں سے اعمال میں، نامہ اعمال میں اضافہ کر دیتا ہے نا. تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، یہ ضروری ہے اعتکاف کے لیے. مثلا وہ میں نے ابھی وضاحت کر رہا تھا، ضرورت دو قسم کی ہوتی ہیں، ضرورت شرعیہ اور ضرورت طبیہ. طبی ضرورت یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، اس کا علاج اگر مسجد کے اندر ہو سکتا ہے تو وہیں علاج کریں. اور اگر ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے کہ اس کا ہسپتال میں جانا ضروری ہے تو پھر وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اعتکاف مسجد سے نکلنے سے ختم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا کے پھر آ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا وہ. لیکن یہ جو وضو کی ضرورت ہے، یہ تو وہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے نا اس نے.
اگر وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر حاجت غسل ہے تو غسل کیے بغیر عبادت نہیں کر سکتا، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ تو اتنے اشد ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اتنا ہی ٹائم مسجد سے باہر جائے جتنا ضرورت ہو. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد جو اعتکاف ہے اس میں سب سے بڑا وظیفہ جی اور آخری رات کا، آخری 10 راتوں کا اور اعتکاف کی راتوں کا، طاق کی راتوں کا، اللہم انی تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو بھی پسند کرتا ہے معاف کرنا، تو مجھے معاف کر دے، تو غفور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی مانگنا، مغفرت مانگنا ماہ رمضان میں اس کے آپ کو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے کم ہوں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے گناہ کم ہوں گے وہ سارے اللہ نیکیوں کے بدل کر آپ کو دے گا. تیسرا فائدہ جو دنیا میں رب آپ کو دے گا وہ یہ ہے کہ اللہ مغفرت کے صدقے میں آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا. اللہ اکبر. یہ 3 فائدے، یعنی مغفرت جو ہے وہ تو جب بھی کریں یہ تینوں فائدے ہیں، لیکن رمضان میں کیونکہ اجر اللہ بڑھا دیتا ہے اس لیے اس کا اجر بڑھ جائے گا. اور یہ اعتکاف آپ کا ختم ہوگا جب آپ چاند کو، عید کے چاند کو دیکھ لیں. اچھا، عید کے چاند کو دیکھیں. اور لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اعلان بعد میں ہوتا ہے، بعد اتنے بے صبرے ہوتے ہیں اعتکاف کرنے والے، وہ کہتے ہیں جی بس وہ کیلنڈروں میں لکھا ہوا ہے تو اب تو ویسے چاند نظر آ جانا ہے. اس سے ان کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کا ثواب ان کا ضائع ہو جائے گا. اور جو اعتکاف وہ توڑ کے جائیں گے بعد فقہا نے کہا ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ فقہ کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی نفل عبادت کو شروع کرتے ہیں یا سنت عبادت کو شروع کرتے ہیں، اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کو توڑ کے جانے کی صورت میں آپ کو اس کی قضا ہوتی ہے. اس کی قضا کیوں؟ مثلا آپ نفل پڑھ رہے ہیں نا، اب نفل پڑھ کے آپ کو چاہیے آپ سلام پورا کر کے 2 رکعت مکمل کریں، 4 رکعت مکمل کریں. اگر آپ مکمل نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، تو اب کیا ہے؟ جب آپ نے شروع نہیں کی تھی نفل تو وہ نفل تھی، جب آپ نے شروع کر دی تو اب وہ آپ پر فرض ہو گیا اب اس کا مکمل کرنا. داخل ہونے کے بعد وہ اعتکاف میں وہ اب اعتکاف آپ پر واجب ہو گیا، آپ پر فرض ہو گیا. اگر آپ اس کو توڑیں گے پھر اس کا اعتکاف ہے. پھر اعتکاف کے لیے پھر روزہ ضروری ہے. اس لیے اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، زیادہ نہ بولیں، بیہودہ گفتگو نہ کریں. بعد میں نے متکفین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے سگریٹ بھی پیتے ہیں. استغفر اللہ. اچھا، اللہ کے بندو تھوڑا سا صبر کر لو. جب روزہ نام ہی صبر کا ہے. روزہ جب آپ نے رکھا اس وقت بھی تو نہیں پیا نا، اب اعتکاف میں بھی نہ پیو. یعنی یہ شرعی مسائل ہیں اعتکاف کے. ان شرعی مسائل کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور اگر آپ ان کا خیال نہیں کرتے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ نیند پوری کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے اور کھلے دل سے آپ سوتے ہیں اور مزے سے آپ رہتے ہیں، لیکن اس کا اللہ کے نزدیک اعتکاف کا تو اجر نہیں ہوگا، مسجد میں بیٹھنے کا، عبادت کا، استغفار کا، تلاوت کا، اس کا ضرور اجر ہوگا. شاہ صاحب، صدقہ فطر، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے، ایک تو رمضان المبارک میں ہم جو روزے رکھتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی نقص واقع ہو جائے تو یہ فطرانہ ادا کرنے سے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو پورا کر دیتا ہے. اچھا. دوسرا اس کی جو سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کیونکہ ہمارا اس کے بعد تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے. اس خوشی کے تہوار میں بہت سے ایسے لوگ، اور اسپیشلی آج کل کے دور میں جب مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے وسائل بہت کم ہو چکے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو وہ لوگ جو آپ کے اس تہوار میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے پاس خرید کے قوت خرید نہیں ہے، ان کے بچے اپنے وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، تو اسلام نے بنیادی طور پہ اس سوسائٹی کو جو پسی ہوئے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے یہ تصور دیا کہ تم جو اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے وہ اپنے مال میں سے ان کو کچھ دے، جس سے وہ آپ کے اس تہوار میں وہ بھی خوشی حاصل کر سکے، جس طرح آپ کے بچے، آپ کا خاندان خوش ہوتا ہے، وہ بھی اپنے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اصل میں تمام امت کو ہی ایک خاندان تصور کرتا ہے. ہم یہ مت سمجھیں کہ ہمارا بچہ خوش ہے، اس نے لباس پہنا ہے تو پوری، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو وہ نمازی جو ہیں جو کھانے کو نہیں دیتے ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا ان کے نمازیں بھی ان کو جہنم میں پھینک دو. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. فرمایا وہ دین کی تکذیب کرتے ہیں وہ لوگ جو مانگے پہ کھانے کو نہیں دیتے ہیں، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. تو یہ وہ تہوار ہے جب ہم نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جن میں یتیم بھی ہیں، جن میں بیوہ خواتین بھی ہیں، جن میں وہ غریب لوگ ہیں، تاکہ وہ ہمارے اس تہوار میں اسی خوشی کے ساتھ شامل ہو جائے. اور یہ جو ہے وہ نماز عید سنت یہ ہے کہ نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے ہم ان مستحق جو لوگ ہیں ان تک وہ پہنچا دیں تاکہ وہ نماز عید میں خوشی کے ساتھ شامل ہوں اور اس کے بعد پھر خوشی کے موقع کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں. صدقہ فطر کیا ہر روزہ دار پر فرض ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کی کتنی اماؤنٹ ہے جو روزے دار نے ادا کرنی ہے؟
ہر روزے دار وہ جو صاحب استطاعت ہو، ٹھیک، لیکن زکوٰۃ کی استطاعت اور اس کی استطاعت میں فرق ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی جو استطاعت ہے اس میں گھر کے اشیاء، سواری، سونا، یہ چیزیں نکال کے ٹھیک، نصاب بنایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن جو صدقہ فطر ہے اس میں یہ سارے چیزیں اگر آپ ڈال دیتے ہیں پھر بھی نصاب بن جاتا ہے تو آپ کو دینا ہوگا۔ اچھا، یعنی زکوٰۃ کا نصاب ذرا زیادہ ہے، صدقہ فطر کا نصاب اتنا سخت نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس گھر میں سونا ہے، گھر کے برتن ہیں، گھر کی سواری ہے، اگر وہ آپ کے 52.5 تولہ اس کی مالیت بن جاتی ہے تو آپ کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ میں اگر یوں کہہ دوں تو آسان ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ایسا گھر میں نہیں الا ماشاءاللہ جی، کہ جن کے گھر میں ٹی وی، گھر کے کھانے پینے کے سامان، چھوٹا موٹا زیور، یہ ساری چیزیں اگر ملائی جائیں تو 52.5 تولہ کے برابر ان کا نصاب بنتا ہے۔ میرے حساب کے مطابق پاکستان میں 22 کروڑ لوگ صدقہ فطر دینے والے ہیں، بالکل ٹھیک، نصاب کے مطابق۔ اب باقی کروڑ ہو، 2 کروڑ ہو یا 3 کروڑ ہو، اس کا میں کوئی حتمی تعداد نہیں دے سکتا۔ اب آئیے کہ اس کا کیا ہے۔ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینا ہوگا، اگر صدقہ فطر نماز عید کے بعد دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا، خیرات ہوگی، صدقہ فطر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو عید کی خوشیوں میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ تو شامل کیسے کریں گے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں؟ کہ اگر آپ ان کو پہلے دیں گے، پہلے بہتر تو یہ کہ آپ انہی دنوں میں لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے اشیاء، کپڑا، بچوں کے لیے کھانا پینا خرید لیں۔ اب رہی کتنا دینا چاہیے، میں حیران ہوں، بلکہ میں اس حساب سے کہ اسلام کتنا ایک مکمل نظام ہے اس حوالے سے۔ مثلا 5 چیزیں میرے آقا نے بیان فرما دیں کہ آپ نے اس کے مطابق صدقہ فطر دینا ہے۔ اس میں ایک ہے گندم کا اگر آپ حساب لگائیں تو وہ بنتے 350۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا گندم سے دے دو یا فرمایا جو سے دے دو، جو سے 600 روپے بنتا ہے ایک شخص کا فطرانہ۔ اس کے آگے چلیے آپ کھجور، فرمایا یا کھجور سے دو صدقہ فطر، وہ بنتی ہے 1950 یعنی 2000 کے تقریباً ایک شخص کا۔ ٹھیک، اس سے آگے فرمایا کشمش، وہ بنتا ہے تقریباً 3500 4000 بنتا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا پنیر کے حساب سے 6000 بنتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مفتیان نظام ایک بتا دیتے ہیں یہ گندم کے مطابق دے دو، اب وہ بندہ جو بیچارہ ہزاروں کماتا ہے وہ بھی وہی دے رہے ہیں، جو لاکھوں کماتا ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے، جو کروڑوں کما رہا ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے، اور جو اربوں کا جس کا بزنس ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دینا نہیں چاہتے، میں یہ کہتا ہوں ہماری بریفنگ میں تھوڑی سی کوئی کمی ہے۔ یہ بات میرے سننے والے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کا اربوں کا کاروبار ہے وہ گندم کے حساب سے مت دے فطرانہ، وہ پنیر کے حساب سے دے، وہ بنتا ہے 6000 فی کس۔ اچھا، ٹھیک، جس کا کروڑوں کے حساب سے بنتا ہے وہ بھی اسی میں سے دے، اس میں سے نہیں دیتا تو پھر کشمش سے دے دے، ٹھیک، وہ تقریباً بنتا ہے 4000 روپیہ۔ اگر وہ لاکھوں میں کما رہا ہے تو وہ دے دے اپنا 350 روپے کے حساب سے، 600 روپے کے حساب سے دے دے، وہ جو کے حساب سے۔ جو عام بندہ ہے جو ہزاروں میں کماتا ہے وہ گندم سے دے دے فطرانہ، وہ بنتا ہے 350 400 روپیہ۔ ٹھیک، یاد رکھیے صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ مقصد معاشرے میں تب پورا ہوگا جب آپ اپنی حیثیت کا خود تعین کریں۔ مطلب دیکھیے نا، رب العالمین نے فطرانے کے لیے تو کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ اگر چاندی کے برابر آپ کی مالیت ہے تو آپ پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے کے جو مدات ہیں وہ 6 بیان کر دی ہیں۔ ان میں سے اب آپ کو آپشن ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ کس چیز کو دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، خدا کے بندو وہ 300-350 والا نہ دو، وہ بہت تھوڑے کمائی والے لوگوں کے لیے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری کروڑوں کی کمائی بہت تھوڑی اللہ کر دے اگلے سال تک کہ تم اسی گندم کے دینے والوں میں آ جاؤ، برکت ہی نہ اٹھ جائے۔ اس لیے معاشرے میں خوشیاں پھیلانی ہیں، معاشرے میں ہم نے عید کے دن میں ہر بندے کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ ہماری خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں، عید کے دن اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ان کو تھوڑا سیر سپاٹا کراتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے معاشرے میں ہر بندہ کرنے کے قابل ہو جائے گا اگر آپ صدقہ فطر کے اس فلسفے کو سامنے رکھیں گے۔ اگر سارا پاکستان جو ہے وہ گندم سے فطرانہ دینا شروع کر دے گا تو وہ تو 350 400 بنتی ہے، اس سے کس طرح سارے پاکستانی اس عید کی خوشیوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ 350 سے شروع کرو 6000 تک،
رب نے جس کو دیا ہے وہ اس موقع پر بخل نہ کریں، اس لیے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے مخلوق پر خرچ کرتے ہو تمہارے دکھ دور ہوتے ہیں، تمہارے گھروں سے بے برکتی جاتی ہے، رب کی رحمت تمہارے گھروں میں آتی. وہ کیوں کہ تم اپنے مال میں سے غریب اور مسکین اور سائل اور محروموں کو خوشیاں بانٹتے ہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے گھروں میں خوشیوں کو داخل عطا فرما دیتا ہے. بے شک. ناظرین وقفے کا ٹائم ہوا جاتا ہے، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد اور بات کریں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. حضرت علامہ اقبال کا فرمان ہے کہ علم کی تلاش جس رنگ میں بھی کی جائے عین عبادت ہے. آخر لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمیں کس کتاب میں گائیڈنس ملتی ہے، اس پر بات کریں گے اپنے سیگمنٹ علم اور کتاب میں. علامہ صاحب، کیونکہ لیلۃ القدر کا تلاش کا ایک موسم ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو لیلۃ القدر پر سب سے پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی، گو اس شکل میں وہ مطبوعہ نہیں تھی، نہ چھپی، لیکن جو قلمی نسخہ جو اس وقت لکھا گیا وہ امام عبدالبر داؤد کا ہے، جو آج سے 900 سال پہلے انہوں نے لکھا. اچھا. اس میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے لکھی نا، وہ یہ لکھی کہ لیلۃ القدر اللہ نے دی کیوں. اچھا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین پہلی امتوں کی باتیں سنا رہے تھے. ایک تو یہ نا کہ وحی لاتے تھے تو اس میں ایک ویسے بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ پہلی امتوں کے پاس بھی میں گیا، نبیوں کے پاس بھی گیا، تو ان کی عمریں بڑی بڑی لمبی ہوتی تھی، کسی کی 200 سال، کسی کی 400 سال، کسی 500 سال. تو حضور جب یہ باتیں سن رہے تھے تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے. اچھا. امام عبدالبر داؤد لکھتے ہیں. تو سید جبرائیل امین نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اچانک غم کے آثار نمودار ہوئے تو ان کو یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہو گئے؟ فرمایا جبرائیل تیری باتوں نے مجھے غم زدہ کر دیا. یا رسول اللہ میں نے تو کوئی ایسی غم کی بات نہیں کی. فرمایا تو نے سنایا نا کہ پہلی امتوں کی اتنی عمریں تھیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں قیامت کے دن ایک طرف ساری امتیں بیٹھی ہوں گی، ایک طرف میری امت بیٹھی ہوگی. میری امت کی تو 100 سال سے اوپر عمر ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک بندہ، ٹھیک 2 بندے. تو قیامت کے دن جب وہ بیٹھے ہوں گے تو میری امت ان سے عبادت، ریاضت، مشقت، مجاہدہ اور جہاد میں ان امتوں سے کم ہوگی. ٹھیک. تو یہ بڑھ ہی نہیں سکتے آگے. اگر یہ کھانا پینا چھوڑ بھی دیں 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ تو میری امت تو اس مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی. تو سیدنا جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے. اچھا. کہا کہ میں تیرے نبی کو یہ سنا رہا تھا تو وہ غمزدہ ہو گئے. تو اس موقع پر کہتے ہیں آیت اتری والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا، اے پیارے اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب یہ اجمالاً بات تھی کہ رب ہر میدان میں، ہر شعبے میں، ہر لحاظ سے آپ کو اتنا دے گا. پھر اس کے بعد رب العالمین، اس کے بعد یہ صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انہوں نے ایک ربط بین الصورتین انہوں نے بیان کیا ہے. فرمایا رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حبیب کو جا کے خوشخبری دے دو کہ ہم تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں جس ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے ایک بچہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر سے یا 20 سال کی عمر سے اگر ہر سال وہ لیلۃ القدر کی قدر کرے اور جاگے اور عبادت کرے تو اس کو 30 سال، 35 سال، 40 سال یہ اس کو رات ملے گی. تو ایک رات کی عبادت کا 83 سال ثواب ہے. تو جو 40 راتیں یہ پائے گا تو اس کی تو کروڑوں راتوں کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی، آپ مسکرا دیے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر غم تھا تو یہ کہ میری امت پیچھے رہ گئی، اور اب چہرے پر مسکراہٹ آئی لیلۃ القدر کا ذکر سن کے، تو اس بات پر کہ میری امت قیامت کے دن عبادت کے معاملے میں بھی پہلی امتوں سے پیچھے نہیں ہوگی. یہ اس کا شان بیان کی امام عبدالبر داؤد نے. کہ اب آئیے کہ اس کو مخفی کیوں رکھا، یہ بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیتے جب اتنی بڑی رات تھی تو اتنی بڑی رات کی خبر دیتے تاکہ مسلمان مومن تیاری کرتے، پورے دن رات دن کو سوتے، تیاری کرتے، کپڑے پہنتے، پھر اس رات میں داخل ہو جاتے، ساری رات عبادت کرتے، اہتمام کرتے. فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کا ظاہری سبب ہے
جو سارے بیان کرتے ہیں، ایک باطنی سبب ہے۔ ٹھیک۔ ظاہری سبب کیا ہے اس کا؟ ظاہری سبب یہ کہ جب حضور بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مسجد نبوی میں تھوڑا سا آپس میں تکرار کرتے ہوئے صحابہ کی آواز بلند ہو گئی۔ اچھا۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتانا چاہتے تھے، جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے روک دیا کہ آپ مت بتائیے ان کو۔ اس بلند آواز سے مسجد نبوی میں بولنا اور آپ کی موجودگی میں بولنا، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ ان کو اور قیامت تک کے لیے آپ کی امت کو امتحان میں ڈال دیا۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو اب انہیں کہو تلاش کریں ہر آخری عشرہ کی تاک راتوں میں۔ ٹھیک۔ اور وہ تاک راتیں کتنے بنتی ہیں؟ وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، یہ 5 راتیں ہیں۔ فرمایا ان میں فرمایا تلاش کرو۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ چاقو چوبند رہے آخری عشرے میں، کیونکہ وہ آخری عشرہ جو ہے وہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کے پروانے ملنے کا ہے۔ تو اگر اللہ ان کو ایک رات بتا دیتا تو یہ اس ایک رات سے تو پورے مستفید ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے باقی راتوں سے مستفید نہ ہو سکتے، جبکہ باقی راتیں بھی اللہ کے نزدیک بڑی قدر والی ہیں۔ بے شک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو لیلۃ المبارکہ کے حوالے سے فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ لیلۃ المبارکہ میں اپنے گناہگار بندوں کو اللہ اکبر جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی برکتوں کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ملائکہ اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں، اللہ خود پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن رمضان کی باقی راتوں کی بھی کوئی قدر کم نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ اس کی کہ یہ باطنی وجہ کہ یہ لوگ پورا عشرہ جو ہیں وہ اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔ علم اٹھایا گیا اس وجہ سے، اور علم جو چھپایا گیا اس کی باطنی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عبدالبر داؤد امام نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض احادیث کی کتابوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے یہ 17 رمضان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں ٹھیک۔ 17 رمضان سے، 17 انہوں نے شامل کی ہے، 19 بھی شامل کی ہے اور 21 بھی، 23 بھی، یہ آگے پھر انہوں نے تاک راتوں میں جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے وہ 17، 19 اور دو راتیں یہ بھی شامل کی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو تحرّ کا لفظ ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے صحیح احادیث کے مطابق تو وہ 21 سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی کتاب لیلۃ القدر جو عربی میں ہے اس میں یہ دعوت دی ہے انہوں نے کہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش 17 سے شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب، لیلۃ القدر کی تلاش کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ آخر کوئی نشانیاں بھی ہیں جن کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ رات لیلۃ القدر تھی یا نہیں؟ اس میں جمہور علماء کا تو یہی ہے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ اچھا۔ اس لیے جمہور علماء کا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ایک حکمت کے تحت اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہم اپنی سست نہ ہو جائیں اور ہر رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کو تلاش کرتے رہیں۔ بعض علماء نے اس حد تک لکھا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اس دن صبح کا سورج جو ہے اس میں تمازت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کے اندر وہ جو ہے وہ تیزی نہیں آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب کیونکہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور انسان کے دل میں وہ خاص ایک تسکین حاصل کرتا ہے اس رات کو جس رات میں یہ جس رات پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہ، بلکہ کہ یہ یہی رات ہے۔ جمہور کا عقیدہ 27ویں ہے، لیکن ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 23ویں کے حوالے سے، تو وہ کیونکہ اس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کو بلایا تھا تو وہ ہر سال 23 کو باقاعدہ تیار ہو کے جایا کرتے تھے، تو 23ویں رات بھی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ تاک راتوں میں سے ہمیں تلاش کرنا ہے، وہ قدر والی رات ہے، اس کی نسبتیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ ہمیں ساری زندگی اللہ جتنی بھی اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہے اس میں سے 5 راتیں کو مشکل کام نہیں ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں سے ہم یوں سمجھیں کہ ویسے تو ساری زندگی ہمیں وقف کرنی ہے اپنے اللہ کے لیے، لیکن یہ جو شب ہے، جو شب قدر ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات
बयात को, फिर इसकी अहमियत, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुर्मट में नाज़िल होते हैं और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। इतनी अहमियत। फिर उसके बाद फिर ये भी है कि उसमें अब सिर्फ ये रात ही मख्फी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जुमा का दिन जो है उसमें एक साथ ऐसी आती है जो कबूलियत की होती है कि जिसमें जो दुआ मांगी जाए मेरा अल्लाह उसको कबूल फरमाता है, लेकिन वो भी नहीं बताया गया। इसी तरह जो इसमें आज़म है वो भी उसको भी जो है वो खुफिया रखा गया। तो मतलब ये है कि वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने रब की तरफ रजू रखे और दुनिया में रहते हुए अपने अल्लाह की बारगाह में। अल्लामा साहब, आखिर में जानना चाहूँगा क्या मामूलात होने चाहिए लैलतुल क़द्र में और इन ताक रातों में? लैलतुल क़द्र में और ताक रातों में और बिलउमूम पूरे रमज़ान में और बिलउमूम पूरी ज़िंदगी में इंसान को अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली दुआ जो उनकी ज़ुबान पर आई थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, यानी अपने गुनाह का एतराफ़ करो, ठीक, नदामत के साथ आंसू बहाओ और अपने मुस्तकबिल में और आने वाले वक्त में गुनाहों से बचने की इरादे रखो। और उस इरादे की तक़वियत होती है जब आप ज़ुबान से कहते हैं। तो लैलतुल क़द्र के रातों में आप जितना हो सके अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी पर उनका मशकूर हूँ। हाज़िर होंगे अगले हफ्ते नए मौजू और इसी सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।